اور صاحب نے اتنا خوبصورت اور حاضری پیش فرمائی، اور کیوں نہیں ہوتی کیونکہ ذکر مصطفیٰ میں چاشنی ایسی ہے۔ پھر بزرگوں کے کلام پیش کیے، تو جب محفل میں بزرگوں کے کلام پیش کیے جاتے ہیں ماشاءاللہ اس کی ایک اپنی روحانیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ڈاکٹر صاحب کا پڑھنا اور ہم سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ محبت کے ساتھ مل کر باذوق ہو کر باشوق ہو کر درود پاک کا گلدستہ پیش کیجئے۔ پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اے جان تو چمکتا ہے یہ تیری بھول ہے، تو بھی میرے حضور کے قدموں کی دھول ہے۔ اے جان تو چمکتا ہے یہ تیری بھول ہے، تو بھی میرے حضور کے قدموں کی دھول ہے۔ میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا، جسے جا کوئی پہنچا نہیں پہنچا وہاں تلوا تیرا۔ استاد زمن فرماتے ہیں آسمان کا تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاب آقا، اور اگر سامنے رہتا بھی تو سجدہ۔ فرماتے ہیں دھوم ذروں میں دھوم ذروں میں الشمس کی پڑ جاتی ہے، جس طرف سے گزر چاند ہمارا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ یہ محفل نعت جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا، تو محفل سید الشہداء کے عنوان سے آج اس محفل کا انعقاد کیا گیا۔ ہمارے اقبال بھائی ان کی فیملی کی جانب سے اللہ تعالیٰ انہیں دارین میں سعادت نصیب فرمائے، اور دارین میں انہیں ان کے اہل خانہ کو عزیز و اقارب کو اور ہر آنے والے سنی کو سید الشہداء کے صدقے اللہ تعالیٰ مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے۔ بہت خوبصورت ماحول، تنزانیہ آتے ہوئے مجھے بھی یعنی وہ کافی ٹائم ہو گیا ہے، شاید ہوتی ہے 5ویں دفعہ میں بھی آ رہا ہوں، پر آج آپ کا ذوق کچھ اور ہی ہے۔ اور یہ مبالغہ آ رہا ہی نہیں، آپ کو خوش نہیں کر رہا ہوں اس معنی میں، اور اگر اس معنی میں خوش کروں تو مومن کو خوش کرنا بھی عبادت ہی ہے۔ دونوں باتیں ہیں، پر آج ماشاءاللہ ذوق تھا ہے تو تھوڑی سی جگہ خالی ہے، تھوڑی سی جگہ ہے اس میں کیمرے سے نہیں کر سکا، یہ تو ہماری بات ہے۔ سبحان اللہ۔
بس ٹھیک ہو گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، مسلک اعلیٰ حضرت، فیض رضا. اعلیٰ حضرت کے کلام سے آغاز کرتا ہوں کہ جو مجھے فرمائشیں دیکھیں بہت ساری جمع ہو گئی ہیں. وقت اتنا نہیں کہ ساری پڑھی جائیں، اور اگر دو شعر سنائیں گے تو کوانٹٹی میں اضافہ ہوگا، کوالٹی کم ہو جائے گی. اور یہ بھارت سلام ہے، بزنس مین لوگ زیادہ دکھ رہے ہیں تو کوانٹٹی پر نظر نہیں ہونی چاہیے، کوالٹی اچھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں چند کلاموں کے یعنی ان کے زیادہ اشعار پیش کر سکوں. آئیے امام اہل سنت کے اس کلام میں شامل ہو جائیے. سب کی آواز آنی چاہیے، انشاءاللہ لطف اور سرور آئے گا. فرماتے ہیں کعبے کے بدروں دجا میں کروڑوں درود، کعبے کے بدروں دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود، شاہ راز جزا تم پہ کروڑوں درود، شاہ راز جزا تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، دعوی جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، دعوی جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود. اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، تم سے نہاں ہو بھلا، جب خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب خدا ہی چھپا. کیا فرمایا امام نے؟ تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث. آقا تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث. تم ہو تو پھر خوف کیا تم پہ کروڑوں درود، تم ہو تو پھر خوف کیا تم پہ کروڑوں درود. تم کو جواد و کریم، تم کو رؤوف و رحیم. آقا تم کو جواد و کریم، تم کو رؤوف و رحیم، تم کو رؤوف و رحیم. بھیگ ہو داتا عطا تم پہ کروڑوں درود، بھیگ ہو داتا عطا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدروں دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود. اب سننا بات سبحان اللہ کی. ایسوں کو نعمت کھلا دودھ کے شربت پلا، آقا ایسوں کو نعمت کھلا دودھ کے شربت پلا، دودھ کے شربت پلا. ایسوں کو ایسی غذا تم پہ کروڑوں درود. ایک طرف اعدائے دین، ایک طرف ہے حاسدی، ایک طرف اعدائے دین، ایک طرف ہے حاسدی، ایک طرف ہے حاسدی. پردہ ہے تنہا شہاں پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو
سارے کہا سبحان اللہ. مجھے حضرت نے عرض کی کہ ہم یہ 2 پنکھے چلا دیتے ہیں. میں نے کہا نہیں، گرمی میں زیادہ مزہ آتا ہے. کیونکہ زمبابوے سے آئے ادھر تو بڑی سردی تھی، ادھر 6 ڈگری تھی، اور 8-9 دن سے میں ادھر ہی تھا. ٹھیک ہے نا، آج تو مجھے گرمی ملی ہے. سبحان اللہ. دیکھ لو دھوپ مدینے کا پتہ دیتی ہے، عشق والا ہو تو گرمی بھی مزہ دیتی ہے. ایک مرتبہ اور بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. ایک کلام پیش کر رہا ہوں، آپ محبت کے ساتھ مل کر اس کلام میں شامل ہو جائیے، انشاءاللہ لطف و سرور آئے گا. امیر اعلیٰ حضرت حضور تاج الشریعہ کا لکھا ہوا کلام ہے. میں نے زمبابوے میں بھی یہ کلام پڑھا. حضور مجھے بہت ہی اس کلام کا جو مقطع لکھا نا حضرت نے، ویسے تو لفظ ہی اعلیٰ ہے، اس کلام کا جو مقطع لکھا نا اس کا کمال ہے. سبحان اللہ. اس لیے میں یہ کلام پیش کرتا ہوں. 2 شعر مجھے اس کے یاد ہیں، تو 2 شعر مجھے ڈاکٹر صاحب بتائیں گے، تو پنجتن کی نسبت سے 5 ہو جائیں گے. آپ فرماتے ہیں میں مدینہ کو چلوں، میں مدینہ کو چلوں، وہ دل رائے خیر سے، میں مدینہ کو چلوں، وہ دل رائے خیر سے. فرقت دل سے جائے خیر سے. سنی بولے گا میں مدینہ کو چلو، وہ دل رائے خیر سے، میں مدینہ بلائے بچ دیا طیبہ سے جائے خیر سے، بلائے بچ دیا طیبہ سے جائے خیر سے، میں مدینہ مدینہ کو چلو، پھر سے میں مدینہ کو چلو، وہ دل رائے خیر سے. دل میں حسرت کوئی باقی رہ نہ جائے خیر سے، راہ طیبہ موت آئے
آپ اٹھا سکتے ہو تو اٹھا کر بولو فیض رضا. اب اس کلام کا مقطع سنا رہا ہوں حضور. سبحان اللہ. اور آپ شاعری کا شغف بھی رکھتے ہیں. سبحان اللہ. بہت خوب. اور اتنی اعلیٰ بات لکھنے کے لیے نا ہونا ہی خاندان اعلیٰ حضرت. ایسے مضمون عام ذہنوں میں آتے بھی نہیں. دیکھیے ابھی آپ نے ڈاکٹر صاحب کی نعت سنی, میں بھی نعت پڑھ رہا ہوں, اونچا پڑھ رہے ہیں, آواز آ رہی ہے, سب سن رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں, گنگنا نہیں رہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور آپ اگر سن رہے ہیں تو بولو ہم کیا کر رہے ہیں؟ پڑھ رہے ہیں, گنگنا نہیں رہے. پڑھنا اور ہوتا ہے, پڑھنے میں سب سنتے ہیں, گنگنانے میں بندہ اپنی دھن میں ہی گنگناتا ہے. وہ کسی کو سنا نہیں رہا ہوتا, خود گنگناتا ہے, خود ہی سنتا ہے. یعنی اپنے ذوق کی تسکین کے لیے پڑھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور جب کوئی گنگنا رہا ہو نا اور اس کی بات کو یوں سننا تو اسے کہتے ہیں گوش بر آواز. اسے کیا کہتے ہیں؟ گوش بر آواز. اب حضور تاج الشریعہ کیا فرماتے ہیں؟ اب آپ سنو. قدسی کہتے ہیں فرشتے کو. اب آپ فرماتے ہیں گوش بر آواز ہو قدسی بھی اس کے گیت پر آگ طیبہ میں جب اختر گنگنائے سے باغ طیبہ میں جب اختر گنگنائے خیر سے میں مدینہ میں مدینہ چلو وہ دل ہمارے غلام یاسین نے مجھے ایک کلام کی فرمائش کی تھی مدینہ شریف میں. انہوں نے کلام کی فرمائش کی تھی مدینہ شریف. سبحان اللہ. واہ 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 کیا بات ہے. تو میں نے ان سے اسی محفل میں نے عرض کی تھی کہ جب میں دارالسلام آؤں گا تو تب سنا دوں گا. سبحان اللہ. تو آج میں سنا دیتا ہوں. یعنی میرا وعدہ پورا ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ فرماتے ہیں اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں, اس کرم کی بدولت بڑا ہوں, ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں. ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا
ایک کلام پیش کر رہا ہوں، آپ شامل ہو جائیے اس میں، ٹھیک ہے نا؟ اور میں تین اشعار کر کے پڑھتا ہوں تاکہ کلام زیادہ ہی ہو جائے۔ بس وہ بات مجھے ان کی بھی ٹھیک ہی لگی ہے، اس کی مزمل کی، بھائی آنا پھر کب ہے؟ بے شک یہ بات بھی ٹھیک ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ ہم نہ آئیں اور ہم سارے ہی قبر میں چلے جائیں تب بھی ذکر مصطفیٰ ہوگا، اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ آج پوری رات ذکر مصطفیٰ ہوتا رہے تو فجر تک بھی ہمارا دل تو سیراب ہوگا ہی نہیں، کیونکہ دل سیراب بھی ذکر مصطفیٰ سے ہوتا ہے اور دل سیراب ہوتا بھی نہیں، ابھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ہم دنیا میں بھی حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں، قبر میں جائیں گے ادھر بھی پڑھیں گے، اور انشاءاللہ حشر میں جائیں گے ادھر بھی پڑھیں گے، اور کیا کہنا ہے؟ اب مل کر شامل ہو جائیے۔ ایک مال دیتے ہیں، حسرتِ دل نکال دیتے ہیں، میں بھلا کسی سے کیوں مانگوں، مجھ کو زہرا کے لال دیتے ہیں، میں بھلا کسی سے کیوں مانگوں، مجھ کو زہرا کے لال دیتے ہیں، ہم نوروں بنتے نوروں زوجے نوروں میں نوروں نورے مطلق کی کلی زلزار نانا نور کا وہ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانا نور کا یہ لجپال گھرانا ہے لجپال گھرانا مدینے کا نام ہے میری
जगाया कर मैं मिले ना दे आगे देता है जो उसकी बल्ला तबीयत बनी गई मैं कितना नियाज करने को गया दुनिया के लगी पंच पंच का गदा इस घराने का जब से मैं नौकर हो जब से अच्छी चीजों की हो गई ये कहने लगा ये मालिक मेरी मौत अभी लिखी है ना, अभी ना दे। अर्ज है, अर्ज बंदा अर्ज कर रहा है मालिक की बारगाह में, कहता मालिक तेरी दस्ते कुदरत में चाहे अभी दे दे और अभी लिखी है तो ना दे, थोड़ी आगे कर दे, थोड़ी आगे कर दे, मेरा एक काम बाकी है, ये काम कर लूं फिर दे देना। मालिक तेरा क्या जाता है, बस ये काम मेरा होने दे, मुझे ये काम करना है दुनिया में। काम क्या है? तंजानिया वालों, दार एस सलाम वालों, काम समझ गए? तो फिर इंशाअल्लाह आवाज़ें खुद ऊंची होंगी। काम क्या था? वो कहते हैं ये के तेरे हक से ली मौत में कुछ मोहला मिलाद का मौसम है, मैंने इंटर होने से पहले पूछा लंगर में क्या है, तो मुझे बताया गया बिरयानी है। मैं खुश हो गया। लंगर का नाम आए सुनने खुश ना हो, ऐसा नहीं, जरा मुस्कुरा कर बोलो ना। बोला बिरयानी है, मैंने कहा माशाल्लाह बिरयानी है, खाएंगे सुन्नी है, खाएंगे, ये रूहानी ग़िज़ा है, फिर उसके बाद जिस्मानी ग़िज़ा भी है। अभी कहता है तुम खाते ही रहते हो यार, तुम्हारा मसला क्या है? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोला 11वीं खाते हो, 12वीं खाते हो, मुहर्रम आ जाए अहले बैत का नाम का खाते हो, फिर गरीब नवाज के उसका खाते हो, फिर दाता साहब के उसका खाते हो, फिर बाबा साहब के उसका खाते हो। कहा पूरे साल में तुम्हारी बड़ी रातें आती हैं? बोला खाते ही रहते हो। मैंने कहा हाँ, आप तो भूखे रहते हैं ना पूरे साल, हम खाते रहते हैं। मैंने कहा अल्लाह हमें खिलाता रहता है, गौस के नाम का खिलाता है, गरीब नवाज के नाम का खिलाता है, नहीं खाता रहता है। और क्या कहता है? 11वीं का मौसम है, लंगर भी पता है, मिलाद का मौसम है, आई है, 2 वो पेश कर देता हूँ, वो भी पेश करता हूँ। आइए मिलकर समाप्त कीजिए। डॉक्टर साहब टाइम क्या हो गया? 12:05। भाई थके तो नहीं? नहीं। तो बोलो सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह। तू को जा मेरे को जा, तू को जा मेरे को जा,
ہم عوام سے پبلک سے کہیں مل کے پڑھو، نارمل بات. اور ایک یہ ہے کہ ہم بولیں کہ بھئی تمہارا سب سے اونچی آواز تمہاری کتنی ہے، تم کتنا لاؤڈ بول سکتے ہو، یا تم کتنی آواز نکال سکتے ہو. میں جواب بھی دیے جا رہا ہوں. میرے جانے کے بعد یہ نہیں بولنا کہ ہم نے پڑھنے کے لیے اسے بلایا اور یہ ہمارے ہی پیچھے پڑا ہوا تھا کہ تم پڑھو ہیں. تو تم پڑھو کیوں؟ میں نے کہا اس لیے پڑھو کہ میں اکیلا ہی غلام مصطفیٰ نہیں، سنی غلام مصطفیٰ ہے. جو غلام مصطفیٰ ہے وہ سارا زور لگا کر اور دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بولے گا سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ خواتین میں سے جو فرمائش ہے، فرمائش ادھر سے ہے پر ساتھ تو آپ نہیں دینا ہے نا. آواز کم ہو گئی اللہ صاحب؟ انشاءاللہ کم آئی نا ابھی. انشاءاللہ سارے نہیں بولے. مجھے نہیں سمجھ آ رہا کون بول رہا ہے کون خاموش ہے. ہاتھ اٹھا کر بولو مصطفیٰ غلام بولے گا قادری آستانہ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے، قادری 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 آستانہ سلامت رہے.
پسندیدہ کلام کی فرمائش ہے اور مجھے یہ کلام بہت اچھا لگتا ہے، آپ کا سنا ہوا بھی ہے۔ مجھے کلام اتنا اچھا لگتا ہے کہ میں نے مدینہ شریف میں جا کر بھی اس کو پڑھا۔ بھائی آپ بھی ادھر موجود تھے، میں نے مدینہ شریف میں جا کے پھر پڑھا۔ بات کیا ہے؟ اب تو بس سرکار کی گلی میں ہوگا وہی ٹھکانا، سرکار کی گلی میں دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی نعتیں، جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں، کو پاس کچھ نہیں ہے نابینا تھے، بلائنڈ، کہنے لگے مالک آنکھیں دے دے، اتنوں کو دی ہیں یا اللہ تو نے سب کو دی ہیں، یا اللہ اتنوں کو دی ہیں مجھے بھی دے دے مالک، میں نے گنبد خضرا دیکھنا ہے بس۔ مالک آنکھیں اس لیے چاہیے گنبد خضرا دیکھنا ہے، تو وہ عرضی لگائی میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس دے دے تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں۔ اور وہ مالک ہے، اس کو جو چاہے دے نہ چاہے نہ دے، جو مالک ہے اس کی حکمتیں ہیں۔ آنکھیں نہیں ملی، آنکھیں نہیں ملی۔ اقبال عظیم نے کہا مالک آنکھیں نہیں ہیں تو بھی الحمدللہ، مالک تیری رضا ہے، آنکھیں نہ دے، آنکھیں نہ دے، اب آنکھیں نہیں چاہیے، بس اتنا کرم کر دے۔ پھر کیا مانگا؟ تاکہ آنکھیں نہیں تھی، کہتے ہیں گو روزے اقدس کی طلب گار ہیں آنکھیں، بہت سبحان اللہ، فل توجہ سے سننا پوری۔ کہتے ہیں گو روزے اقدس کی طلب گار ہیں آنکھیں،
ارے سچ پوچھو تو خود راہ کی دیوار ہے آنکھیں ہر رات چلی جاتی ہے چپکے سے مدینے مجھ سے بھی چھپاتی ہے پرس راز کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں میرے غلام تو بس ہے کہ ہی دون ہے اب تو بس ہے کہ ہی دون ہے کہ مدینہ دیکھوں ایک ایسی تمنا بھی سینے میں ہے جس تمنا کا حاصل مدینے میں ہے یہ بھی جینا والا کوئی جینے میں ہے میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے عاشقوں کو سکون کس طرح سے ملے جان کعبے میں ہے دل مدینے میں وہ بھی سن کے لگے اب تو بس ہے ایک ایسی تمنا بھی سینے میں ہے جس تمنا کا راز مدینے میں ہے یہ بھی جینے والا کوئی جینے میں ہے میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے عاشقوں کو سکون کس طرح سے ملے جان کعبے میں ہے دل مدینے گر خوشی چاہیے تو مدینے چلو زندگی چاہیے تو مدینے چلو ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے کیف سارے کا سارا مدینے صدقے کی آوردی اپنی جان تسکین پائے تو پائے کہا کس طرح دور دے کر جیے ہم یہاں جبکہ سب کچھ ہمارا مدینے میں ہے مولا اب تو بس ہے ہی دون ہے کہ مدینہ دیکھوں سارے نبیوں کا سر مدینے میں ہے تین شعر آسان سلیس اردو پر عقیدے کی بہت بڑی بات آسانی میں بڑی بات کہتے ہیں سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے بران بغداد اجمیر بریلی بنا اہل سنت کا سنگر مدینے شعر پسند آئے تو بول دو